بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و پنجم، 35واں قصہ۔ کہہ رہے ہیں با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بڑے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ ایک سفر تھا اور اس سفر میں ہم دریا کا سفر کر رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر، اور ہمارے ساتھ کچھ بزرگ لوگ بھی تھے۔ با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بڑے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ زورق در پہ ماں غرق شد، زورق کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو۔ کہہ رہے زورق در پہ ماں، ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے غرق شدد، ڈوب گئی۔ یعنی ہم کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے اور ہماری کشتی کے پیچھے ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو ڈوب گئی، اور ظاہر سی بات ہے جب ڈوبی تو اس میں رہنے جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ڈوبنے لگے۔ اب اتفاق سے اس میں 2 بھائی بھی تھے جو ڈوب رہے تھے، تو ایک بزرگ نے، جو ہماری کشتی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کشتی کے ملا سے کہا کہ جو 2 بھائی ہیں تم ان کو تیر کر بچا لو تو میں تم کو اتنا دینار انعام دوں گا۔ 2 برادر بگرداب در افتادند، کہہ رہے ہیں کہ 2 بھائی بگرداب ایک بھنور میں در افتادن پھنسے ہوئے تھے، بھنور کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ڈوب رہے تھے۔ یکی از بزرگاں گفت، تو بزرگوں میں سے ایک نے کہا ملاح کو کہ وگیر این ہر دو، کہ ان دونوں کو بچا لو۔ بغیر این ہر دو آ را کے بہر یکے 50 دینارت بدہم، ان 2 بھائیوں کو پکڑ بچا لو، میں تم کو بہر یکے ہر ایک کے بدلے میں 50 دینارت بدہم 50 دینار دوں گا۔ تو تم ایک کو بچاؤ گے تو 50 دینار، 2 کو بچاؤ گے تو میں تمہیں 100 دینار انعام دوں گا، تم ان دونوں کو بچا لو۔ ملاح در آب رفت، کہہ رہے ہیں کہ ملاح پانی میں کود پڑا، تا یکے را برہانید، اور ان دونوں میں سے ایک کو بھنور سے نکال لایا، وآ دیگر ہلاک شد، اور دوسرا ہلاک ہو گیا، ڈوب کر مر گیا۔ تو دوسرا جو ہے یکے تا یکے را برہانید وآ دیگر ہلاک شد، ان میں سے ایک کو بچ گیا یعنی لے آیا ملاح، وآ دیگر ہلاک شد، اور دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ تو جب شیخ سعدی نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا گفتم بقیت عمرش نمانہ بود، تو میں نے کہا کہ اس کی عمر باقی نہیں رہی تھی، ازی سبب درگرفت نے او تاخیر کر دی، اسی وجہ سے اس کے پکڑنے میں تو نے تاخیر کر دی۔ ودنا دیگر تعجیل، اور دوسرے کے لیے تو نے جلدی کی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اس طرح کے موقع سے، اگر 2 آدمی مر رہے ہیں، مثال کے طور پر پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، اور آدمی کوشش کرتا ہے کسی ایک کو بچا لیتا ہے، دوسرا مر جاتا ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی عمر پوری ہو گئی تھی اسی لیے وہ مر گیا۔ تو شیخ سعدی نے بھی یہ کہا کہ جو ہے مجھے لگتا ہے اس کی عمر پوری ہو گئی تھی اس لیے وہ ڈوب گیا اور یہ بچ گیا۔ تو ملاح نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک اور بات ہے۔ تو گفت آنچے تو گفتی یقین است، تو ملاح نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، وہ سبب دیگر است، اور ایک دوسری وجہ بھی ہے۔ گفتم، میں نے کہا آج چیز وہ کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا میلے خاطر من بریحانیدنے این یکے بیشتر بود، کہ میرا دل ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کو میں بچا کے لایا ہوں، میلے خاطر میرا دل، میلے خاطر میرا دل، میلے خاطر من میرا دل بریحانیدنے این یکے بیشتر بود، ان دونوں میں سے اس کے بچانے کی طرف زیادہ مائل تھا۔ یعنی جس کو میں بچا کے لایا ہوں
جو بچ گیا ہے اس کو میں میری خواہش تھی، دل تمنا تھی کہ اس کو میں بچا لوں، اور اس کی ایک وجہ تھی، جائز وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا وقت در پیامہ ماندہ بودم، ایک زمانے میں کسی وقت میں جنگل کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اب اس جو بھائی بچ گیا اس کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں میرا برشتر نشانت، تو یہ اس آدمی کا گزر ہوا، میرا برشتر مجھے اس نے اونٹ پر نشانت بیٹھایا، وزدست یعنی اس بھائی نے میرے ساتھ احسان کیا تھا کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا، اس نے مجھے اپنے جنگل سے اونٹ پر بیٹھا کے لے آیا تھا، اور دوسرا جو بھائی تھا اس نے مجھے بچپن میں مجھے کوڑا مارا تھا۔ تو اس کا یعنی جس بھائی کو میں بچا کے لایا ہوں اس کا احسان میرے اوپر تھا، اور اس کا احسان میں نے اس طرح چکتا کر دیا اس کو بچا کر۔ اور دوسرے نے جو چونکہ کوڑا مجھے مارا تھا تو اس کے یعنی بچانے کی طرف میرا دل زیادہ مائل نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کام آتی ہے، تو اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی تو اس کی نیکی کام آئی کہ میں اس کو بچا لے گیا۔ دستے دیگر تازیانہ خوردہ بودم، اور دوسرے بھائی کے ہاتھ سے میں نے لڑکپن کے زمانے میں کوڑا کھایا تھا۔ دستے دیگر تازیانہ خوردہ بودم در طفلی، اور دوسرے کے ہاتھ سے لڑکپن کے زمانے میں میں نے کوڑا کھایا تھا۔ تو شیخ سعدی نے جب یہ صورتحال سنی تو جو ہے اچانک جو ان کی زبان پر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے فرمان جاری ہو گیا۔ گفتم صدق اللہ تعالیٰ، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے سچ کہا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے وہ اپنے واسطے ہی کرتا ہے، اور جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو اس نے تمہارے ساتھ اس نے نیکی کی تھی کہ اس کو اونٹ پہ بیٹھا کے لے کے آیا تھا، تو اس نیکی کا بدلہ اس کے اس صورت میں ملا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر یہ پیغام ہے کہ کسی بھی انسان کو ستانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آدمی جیسا عمل کرے گا اس کو اس کے عمل کا ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تاتوانی درون قسمی خراش، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی کے دل کو مت چھیل، کندری راہ خارہا باشد، اس لیے کہ اس راستے میں کانٹے بے حد ہیں، کارے درویش مستمند اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور درویش کی صفت ہے، حاجت مند درویش، کارے درویش مستمند برآر، ضرورت مند درویش کا کام پورا کر دے، کہ ترا نیز کا رہا باشد، کیونکہ تیرے بھی بہت سے کام ہوں گے۔ تو آج تو اگر کسی دوسرے کام کو پورا کرے گا تو کل دوسرا تیرے کام کو پورا کرے گا۔